بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم اپنے جنرل نالج کی ایک سیریز جو شروع کی ہوئی ہے معلومات عامہ، جس میں ہم اردو جنرل نالج پیش کرتے ہیں، آج اس کی ایپیسوڈ نمبر 43 پیش کی جا رہی ہے۔ ویورز، یہ والی جو سیریز ہے مقابلے کے امتحانات کے لیے موضوع ہے، اور بالخصوص جو ہے وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے آگے جا کے جو ہے نا وہ مقابلے کے امتحانات، یا بلکہ میں کہتا ہوں کہ جنرل نالج جو ہے وہ مقابلے کے امتحانات سے بھی اوپر کی ایک چیز ہے کہ جو آپ کو دنیا کے متعلق اویئرنیس دیتی ہے۔ تو یہ ہر قسم کے مقابلے کے امتحانات کے لیے بھی موضوع ہے، یعنی آج کا علم کل کی کامیابی۔ تو آج کا جو جنرل نالج ہے جی کے نمبر 1 اور اوورال 421، یعنی 420 420 جو جی کے ٹپس ہیں وہ پیش کی جا چکی ہیں۔ اچھا جی، آج کا یہ سوال ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کی جو ہے نا وہ 50 اسٹیٹس ہیں، 50 ریاستیں ہیں۔ اب ان 50 ریاستوں میں سے کتنی ریاستیں ہیں جن کے نام 4 الفابیٹس ہیں، یعنی 1 2 3، جس طرح ہم کہتے ہیں جی کہ سپوز ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک ملک ہے اٹلی، ITALY، اس کے 5 جو ہے وہ الفابیٹس ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جو 50 ریاستوں میں، امریکی ریاستوں میں، US اسٹیٹس میں کتنی ریاستیں ہیں جن کے جو نام ہیں ان کے نام کنسسٹ آف 4 الفابیٹس۔ تو جی جواب اس کا ہے 3 US اسٹیٹس۔ 3 جو امریکن اسٹیٹس ہیں وہ ان کے جو الفابیٹس ہیں وہ 4 الفابیٹس پہ مشتمل ہیں۔ اب ان کے نام بھی جو ہے وہ آپ کو نیکسٹ ٹائم بتا دیں گے۔ تو 3 US الفابیٹس جو ہے نا، 3 US اسٹیٹس جو ہیں وہ ان کے 4 الفابیٹس ہیں۔ نیکسٹ ہے جی کے نمبر 422۔ رقبے کے لحاظ سے آسٹریلیا کی دوسری بڑی ریاست کون سی ہے؟ اب دوسری بڑی کون سی ہے تو پھر پہلی بات یہ بھی ذہن میں آئے گا کہ پہلے نمبر پہ کون سی ہے۔ تو پہلے نمبر پہ تو ویسٹرن آسٹریلیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ دیکھتے ہیں جی کہ کوئنز لینڈ جو ہے وہ، جس کا جو کیپٹل ہے برسبین۔ تو یہ آسٹریلیا کی جو دوسری بڑی ریاست باللحاظ رقبہ جو ہے وہ کوئنز لینڈ ہے۔ نیکسٹ ہے جی کے کوئز نمبر 3۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کس شخصیت نے کیا تھا؟ جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا، اسٹیٹ بینک کے پہلے گورنر تھے کون تھے، اسٹیٹ بینک کا افتتاح کب ہوا تھا، یہ ہم نے پچھلی جو ہے جو جی کے والی ویڈیوز میں دیکھا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کنہوں نے کیا تھا؟ تو یہ ہے جی قائد اعظم محمد علی جناح، یعنی بانی پاکستان، فادر آف دا پاکستانی نیشن، قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا۔ نیکسٹ ہے جی جو کوئز نمبر 4۔ سوال ہے جی کہ یہ پرچم کس ملک کا ہے؟ اس سے پہلے یعنی کئی ملکوں کے پرچم ہم دیکھ چکے ہیں، تو یہ پرچم ایک سامنے آپ کے آ رہا ہے، تو آپ نے یہ گیس کرنا ہے کہ یہ کس ملک کا پرچم ہے۔ ویورز، یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ جو پرچم آپ جتنی دفعہ زیادہ دیکھیں گے، یہ ایک انہیومن سائیکی ہے کہ جس چیز کو آپ جتنی دفعہ دیکھیں گے اتنی ہی دفعہ جو ہے نا وہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، نمایاں ہو جائے گا آپ کو وہ چیز بتانے میں۔ معمولی جس طرح سپوز ہم موسٹلی اپنے ملک کا، پاکستان کا پرچم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ساری کہہ دیتے ہیں کہ یہ پاکستان کا پرچم ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک پرچم جو ہے وہ جس پرچم کو ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں، ترکی کا، سعودی عربیہ کا، انڈیا کا، افغانستان کا، ایران کا، دبئی کا، امریکہ کا، رشیا کا۔ تو یہ پرچم دیکھتے ایک وقت آ جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ پرچم جو ہے یہ اس ملک کا ہے۔
تو یہ جو ہے میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں کہ یہ سیم نام کے دو ملک ہیں، ایک نارتھ ہے اور ایک ساؤتھ ہے، باقی آگے دونوں نام سیم ہیں. جس طرح ایک تو سوڈان بھی ہے، ایک ساؤتھ سوڈان بھی ہے، لیکن ایک سوڈان کے ساتھ نارتھ سوڈان نہیں ہے، سوڈان نہیں ہے. تو یہ آپ نے بالکل صحیح گیس کیا کہ یہ ہے جی نارتھ کوریا کا، یہ شمالی کوریا کا پرچم ہے، نارتھ کوریا کا پرچم ہے. تو اسی طرح جو ساؤتھ کوریا کا پرچم ہے وہ ہم نے پہلے کسی ایپیسوڈ میں آ چکا ہوا ہے، لیکن وہ چونکہ ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے بے تحاشا پاکستانی بھائی جو ہیں وہ ساؤتھ کوریا میں ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں ساؤتھ کوریا کا پرچم ذہن نشین ہو جاتا ہے. تو یہ نارتھ کوریا کا پرچم ہے. اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں جی، اس میں ایک سٹار ہے، اوپر اور نیچے جو ہیں وہ بلیو سٹیپس ہیں ٹاپ اور باٹم پہ، اور بیچ میں جو ہے وہ وائٹ بھی سٹیپس ہیں درمیان میں اس میں، اور پھر ریڈ کلر ہے. تو اس طرح کے کچھ جو ہے نا وہ آپ، لیکن آپ دیکھتے رہیں تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی. نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 5. یہاں پہ دیکھتے ہیں جی ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، لرن کرنے کو ملتا ہے. اولمپکس گیمز میں کس ملک کی ٹیم ہمیشہ پہلے نمبر پر مارچ کرتی ہے، چاہے وہ ہوسٹ ہو یا ہوسٹ نہ بھی ہو، لیکن اس ملک کی ٹیم جو ہے وہ ہمیشہ پہلے نمبر پہ، یعنی وہ مارچ پاسٹ میں پہلے نمبر پہ اس لیے آتی ہے کہ وہیں سے جو ہے وہ قدیم اولمپکس کا آغاز ہوا تھا. تو آئی تھنک آپ نے بالکل صحیح گیس کیا ہے، یہ ملک ہے جی یونان، یعنی گریس. تو یہ یہاں پہ آپ نے بالکل صحیح گیس کیا ہے کہ یونان جو ہے وہ اولمپکس گیمز کا جو سمجھ لیں کہ پائنیئر ہے، وہاں پہ اولمپکس گیمز کی شروعات ہوئی تھی. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ اولمپک گیمز میں اگر کوئی پوچھے گا جی اولمپکس گیم میں گریس جو ہے وہ ہمیشہ پہلی نمبر پہ کیوں آتا ہے، جس طرح لاسٹ نمبر پہ جو ہے وہ ملک آئے گا جو ہوسٹ کر رہا ہے. سپوز اگر ہوسٹ وہ جو ہے وہ رشیا کر رہا ہے تو رشین ٹیم سب سے آخر میں آئے گی. اگر وہ جس طرح لاسٹ میں برازیل نے کیا تھا یا جاپان نے کیا تھا تو ان کی ٹیمیں اینڈ میں آئیں گی، لیکن جو سٹارٹ میں جو ٹیم آئے گی وہ آئے گی گریس کی. تو یہ ایک جو ہے وہ روایت، پرمپرا جو ہے، ٹریڈیشن شروع سے چلی آ رہی ہے. نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 426 یعنی 426 426. پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل کا نام آپ نے بتانا ہے. پہلے اور دوسرے کا ہم نے ذکر کر چکے ہوئے ہیں، تو اب آپ نے تیسرے گورنر جنرل کا نام بتانا ہے. اور آئی تھنک آپ نے یہ گیس کر لیا ہوگا، ملک غلام محمد واز دا تھرڈ گورنر جنرل آف پاکستان. پاکستان کے جو تیسرے گورنر جنرل تھے وہ تھے جی ملک غلام محمد. نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 7. ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا چاند کون سا ہے؟ ہمارے نظام شمسی سے مراد، کیونکہ دنیا میں، کائنات میں، یونیورس میں ان گنت جو ہے وہ سولر سسٹم ہے، یعنی اتنے ہیں کہ وہ ہماری امیجینیشن سے بھی زیادہ جو ہیں. یعنی ہم امیجینیشن یہ کر سکتے ہیں نا کہ دنیا کے سارے ریت کے ذرے اکٹھے کر لیں اور ان کو پھر بلینز کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں، تو ہماری تو کیلکولیشن وہیں پہ ختم ہو جائے گی، ہم کہاں تک جا سکتے ہیں. لیکن ہماری امیجینیشن سے بھی یہ یونیورس بڑی ہے. تو ہم یہاں پہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یونیورس جو سولر سسٹم پہ ہم رہتے ہیں اس کا جو ہے وہ سب سے بڑا چاند کون سا ہے. تو بالکل آپ نے صحیح گیس کیا، گینی میڈ جو ہے وہ ہماری یونیورس کا، سولر سسٹم کا سب سے بڑا چاند ہے. اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے جو سولر سسٹم ہے اس میں سب سے بڑا جو چاند ہے، اور یہ چاند ہے جوپیٹر، جو پلانٹ ہے جوپیٹر، اس کا یہ چاند ہے. اس کے متعلق بھی کافی ڈیٹیل میں اور بھی جو ہے ویڈیو میں آئیں گے چیزیں، انفارمیشن. ویورز یہاں پہ میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ تو رینڈملی چل رہا ہے. کیٹیگرائز جو ہے وہ جنرل نالج جو ہے وہ اکثر ویورز نے یہ بات کی تھی کہ بھئی جو کیٹیگرائز جو ہے نا وہ جنرل نالج بنائیں تاکہ ہمیں ایک ٹاپک کے اوپر زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں معلومات مل سکے. تو وہ تو میں نے بالکل ایک شروع کیا ہوا بھی ہے اور پھر اسے کنٹینیو کروں گا.
نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 428. سوال جی بڑا انٹرسٹنگ ہے. پرل ہاربر پر حملہ کس جنگ میں ہوا؟ پہلے تو یہ ہے کہ جی پرل ہاربر کیا چیز ہے وغیرہ. اس کا چھوٹا سا انٹروڈکشن یہ ہے کہ پرل ہاربر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ایک نیوی بیس ہے، یعنی اس کا جو ہے وہ بحری اڈہ ہے. تو یہ جنگ تھی، اس کا جواب ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. یہ جنگ تھی جی جس میں یہ اس پہ حملہ ہوا، وہ تھا ورلڈ وار سیکنڈ، دوسری جنگ عظیم میں. جیپنیز نے یعنی جاپان نے اس کے اوپر 1940 آئی تھنک 41 میں جو ہے نا وہ دسمبر میں جو ہے وہ حملہ کیا تھا، سرپرائز اٹیک کیا تھا. تو اس وقت تو انہوں نے بہت تباہی مچائی تھی. تو یہ پرل ہاربر جو ہے وہ امریکی ایک بحری اڈہ ہے، ہوائی اس کی جو اسٹیٹ میں. تو یہ اس کی متعلق معلومات ہے. یہ دسمبر 1941 میں جو ہے وہ جاپانیوں نے حملہ کیا تھا، اور اس حملے کے بعد پھر امریکہ بھی جو ہے نا وہ اس نے کہا کہ اب میرا بھی سیکنڈ ورلڈ وار میں جانا بنتا ہے. تو پھر اس جنگ میں سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ بھی جو ہے نا وہ شامل ہو گیا، اس سے پہلے یہ شامل نہیں تھا. نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 429. مغل بادشاہ بابر جس نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، اس کی جو ہے وہ قبر کہاں پہ ہے، یعنی آخری آرام گاہ کہاں پہ ہے، یعنی یہ کہاں دفن ہے؟ تو اس کا جو جواب ہے جی وہ بالکل آپ نے صحیح گیس کیا. باغ بابر جو کہ افغانستان کے کیپٹل کابل میں واقع ہے. تو یہ وہاں پہ اس کی جو ہے نا وہ آخری آرام گاہ ہے. اور لاسٹ ہے جی کوئز نمبر 10 اور اوورال 430. یہ کوئز ہے جی کہ کس سٹاک ایکسچینج کو دا بگ بورڈ کہا جاتا ہے. تو یہ تو سوال پوچھنے والا بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ موسٹلی جو ہے نا لوگوں کو پتہ ہے جو جنرل نالج دلچسپی رکھتے ہیں. نیو یارک سٹاک ایکسچینج کو جو ہے نا وہ ہم NYSE جو ہے وہ نیو یارک سٹاک ایکسچینج کو جو ہے وہ ہم دا بگ بورڈ کہا جاتا ہے. بگ ایپل تو نیو یارک کا جو ہے نا وہ نک نیم ہے، لیکن جو ہے نا جو نیو یارک سٹاک ایکسچینج کو جو دنیا کی آئی تھنک سب سے بڑی جو ہے وہ سٹاک ایکسچینج ہے، اسے ہم کہتے ہیں جی دا بگ بورڈ.